بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ ہود کی آیت نمبر 87 نکالیے. سورہ ہود کی آیت نمبر 87 نکالیں. سب نے نکال لیا؟ قالوا یا شعیب، شعیب نہیں ہے، شعیب. سلیم بھائی نہیں نکل رہی؟ سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے 87 جی صفحہ نمبر 209 بتا دیں. پتہ نہیں مختلف قرآن ہوگا وہ. قالوا یا شعیب الصلاۃ، الصلاۃ نہیں ہے، صلاۃ سین نہیں ہے، صاد ہے. الصلاۃ ٹھیک ہے. الصلاۃ تأمرک، تأمرک نہیں ہے، تأمرک. ان نون مشدد غنہ ہوگا. ان نترک ما یعبد آباؤنا، با کا جو ہے 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا. آباؤنا، اور نون جو ہے وہ 2 الف کے برابر، کیونکہ یہاں پتلا مد ہے اور وہاں موٹا مد ہے. او ان نفعل، ان جب ساکن اور تشدید ایک جگہ جمع ہو جائیں، ساکن کو چھوڑ کر پچھلا حرف تشدید سے ملا دیا جائے گا. انف، یہ دراصل تھا انف، نون مشدد مل گیا اس کے ساتھ، الف نون کے ساتھ مل گیا. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، انک نون مشدد غنہ، لانتل نون ساکن غنہ، الحلیم الرشید دال کلکلا. قالو، قوم نے کہا. جب ایک کہنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قال ہے. قال، قال فلی زبر قا، لام زبر لا، قال. ایک نے کہا. جب لام کے ساتھ الف آ جائے قال تو 2 نے کہا. جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب ان سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر دیا. اور جب جمع ہو، عربی کی جمع 3 سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی کوئی حد نہیں ہے. اردو میں تو یہ ہے نا، انگریزی اور اردو میں کہ واحد ایک ہے اور پھر ایک کے بعد سب جمع ہے. 2 کتابیں ہیں تو یہ کتابیں ہے نا. انگریزی میں اگر
ایک بک ہے اور دوسری ہوگی تو پھر اس کے آگے ایس لگ جائے گا، بکس. لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے. عربی کے اندر ایک کا قاعدہ الگ ہے، دو کا قاعدہ الگ ہے اور تین کے قاعدے الگ ہیں، جس کو ہم ایک کو مفرد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں اور تین کو جمع کہتے ہیں. تو یہاں پر قالو جمع کا صیغہ ہے. قوم نے کہا یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام. الصلاۃ کا کیا تمہاری نماز، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، ٹھیک ہے. ویسے تو صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، نماز بھی ہے، صلاۃ کا مطلب دعائیں بھی ہیں، بہت سارے معنی ہیں. الصلاۃ کا کیا صلاۃ نماز کا تیری، کیا تیری نماز. تأمر کا تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے، ان نترک، ان یہ کہ نترک، نترک ہم چھوڑ دیں، ما جس کی یعبد عبادت کی، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد نے. یہ تمہاری نماز جو ہے وہ کیا ہمیں مخد اس بات کا حکم دے رہی ہے، یعنی اس کا دائرہ کار اور دائرہ عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں. ایسے نہیں ہو سکتا ہے شعیب. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر ہم اپنے مال میں وہ کریں جو چاہیں، ہم خود وہی کر لیں گے کہ جو ہم نے چاہنا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ اور تول میں کمی کی مجرم تھی، یعنی وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ ناپ اور تول کے اندر کمی کرتی تھی. پھر کہنے لگے انک لانت الحلیم الرشید، انک یقیناً تو، لانت الحلیم تو ہی الحلیم بردبار ہے، اور الرشید اور سیدھے رستے پر ہے. علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ دراصل جو جملہ ہے نا ان کا، انک لانت الحلیم الرشید، یہ دراصل طنز ہے شعیب علیہ السلام پر، کہ بڑے وہ جو ہم نہیں کہتے وہ بھائی یہ تو بہت ہوشیار ہے، یہ کہتے ہیں نا طنز مارتے، بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے، یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس کے اندر. تو یہ دراصل ہمارے یہاں یہ محاورہ اردو میں بطور ایک طنز بولا جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کی جو یہ قوم تھی، انہوں نے کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید، یعنی ہمیں کیا تو سکھا رہا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید چھوڑ دیں، ہمیں تو کچھ بہت زیادہ ہی تم جو ہے نا بردبار اور کچھ سمجھدار لگی نا، حد سے زیادہ اب سمجھداری ہے. تو یہ دراصل طنز مار رہے تھے سیدنا شعیب علیہ السلام پر. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قالا کہا، یا قوم اے میری قوم، ارائیتم تم نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ من ربی کہ میں واضح دلائل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں عزیز طالب علموں، دلیل وہ ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے، اور ایک دلیل وہ ہوتی ہے جو اللہ سمجھا رہا ہے. ہمارے یہاں مسلکوں کی لڑائیوں کے اندر اور مذاہب کی لڑائیوں میں دلیل وہ دیتے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ دلیل وہ ہوگی کہ جو اللہ رب العزت و جلال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلیل ہے. اور باقی جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان اکثر و بیشتر جو ہے وہ ڈیبیٹ کی صورت کے اندر، کسی ایسی صورت کے اندر حق پہ ہوتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہندوستان کے اندر شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ زندہ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ شیخ ثناء اللہ امرتسری کے کیا کردار رہا ہے. تو شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے دور کے اندر ہوا ایسا کہ ہمارے حنفی بھائیوں کا اور عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر مناظرہ ہو گیا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، جب شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ زندہ تھا، یعنی یہ سمجھ لیں 1920 کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. اب جب ان کا مناظرہ ہو گیا تو ڈیبیٹ کے دوران جو ہے وہ یہ پایا کہ احناف سے انہوں نے کہا، عیسائیوں نے کہ تمہارا جو مولوی ہے نا مسلمانوں کا ثناء اللہ امرتسری وہ نہیں ہے، باقی جو بھی ہے اس کا آنا، اس کی انٹری بند ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں آئے گا، چوکیدار لگا دیے. اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایسا ہوا کہ
مناظرہ شروع ہو گیا. تو عیسائی کی پہلے باری تھی, تو عیسائی نے یہ کہا کہ میاں احناف سے کہا کہ بھائی آپ لوگ وطر پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں جی وطر پڑھتے ہیں. کہا کہ آپ کے نزدیک وطر کتنے ہیں؟ کہا کہ ہمارے نزدیک 3 وطر ہیں. کتنے وطر؟ 3 رکعت ہے. تو پھر عیسائیوں نے کہا کہ اچھا آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ وطر و یحب الوطر, اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے ہمارے نزدیک, اللہ رب العزت وطر ہے, وطر کو پسند کرتا ہے. کہا تو بس ہو گیا نا کام, 3 وطر پڑھتے ہو, جبکہ اس کو وطر بھی کہہ رہے ہو, ایک بھی کہہ رہے ہو, اور وہ 3 بھی ہے, تو ہمارا بھی 1 کا 3 ثابت ہو گیا, ٹرینٹی. سمجھ رہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ٹرینٹی, کانسیپٹ آف ٹرینٹی. ٹرینٹی کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ, یعنی اللہ نعوذ باللہ, اس کے ساتھ یسوع مسیح, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مریم یا پھر جبریل علیہ السلام, مریم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام میں کوئی ایک, یہ 3 کا عقیدہ ہے ان کا. اور موجودہ دور کے اندر ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بائبل جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے, اس کا نام ہے اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن بائبل کا. اس بائبل کے اندر یہ جو فقرہ جو ہے نا کہ پورے زمین اور آسمان کا نظام 3 چلاتے ہیں, اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح بھی ہے نعوذ باللہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن کے اندر جو ہے اس فقرے کو جو ہے نا, یہ ہے دراصل آپ کا یوحنا کے نام پہلے خط میں, فرسٹ ایپسٹل آف جان کے نام کے اندر یہ چیپٹر جو ہے اس کا وہ ہے. تو اس کو انہوں نے نکال دیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. تو عیسائیوں نے ان کو کہا کہ جی ہاں بتاؤ جی, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ وطر 3 پڑھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو وطر مانتے ہو, تو 1 میں 3 ثابت ہو گیا. اب یہ شیخ ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ کو پتہ چلا, بڑے حاضر دماغ تھے, ایسا حاضر دماغ تھا, ایسا کمال کا دماغ تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ ایک اکبر مسیح جو ہے نا, اکبر مسیح, یہ عیسائیوں کا اس دور کے اندر بہت بھاری عالم تھا, جس کو جو ہے وہ فارسی بھی آتی تھی, جس کو عربی بھی آتی تھی, جس کو انگریزی بھی آتی تھی, جس کو ہندی بھی آتی تھی, یعنی 6-7 زبانوں پر عبور تھا, اور بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں بہت تیز تھا, یعنی مقابلہ علماء نہیں کر سکتے تھے. تو شیخ ثناء اللہ عمر تصری سے ملاقات ہو گئی. شیخ ثناء اللہ عمر تصری کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام تھا اکبر مسیح. کہ لگا میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے جو ہے نا میری ہیلو آئی ہوئی, تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی تم تو مسیح سے بھی بڑے ہو. لیکن کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ تمہارا نام ہے نا اکبر مسیح. اکبر جو ہے وہ جو تفضیلیت کے لیے, یعنی مسیح سے بڑا, تم مسیح سے بھی بڑے ہو. کہتے کہ پہلی ملاقات کے اندر ایسی چھانپ پڑ گئی کہ آگے ملنے کے لیے آیا ہی نہیں. بولے یہ پہلا آدمی جیسے پہلی بات میں ہی جو ہے نا, پہلی ملاقات میں ہی میری ایسی کم تیزی لگا دی. وہ تم تو مسیح سے بڑے ہو, کیونکہ یہ اکبر جو ہے صیغہ تفضیلیت ہے مسیح پر. تو شیخ ثناء عمر تصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوا کہ اب یہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی. تو شیخ ثناء اللہ نے کیا کیا کہ وہ ایک پرانا جو ہے نا وہ کوئی بوڑھا, بالکل بوڑھے بابا والی جو انہوں نے کوئی جبہ شبہ پہنا یا کچھ بالکل پھٹے پرانے اس طرح کے جو ہے فقیر کے لباس میں, وہ لاٹھی لے کر جو ہے وہ پہنچے. تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں کہ یہ وہاں پہنچے تو چوکیدار نے روک دیا تھا ان کو. تو بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ اندر سنا ہے مناظرہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ زندگی کے چند ہی دن ہیں تو کیوں نہ مناظرہ دیکھ کے مرا جائے. تو خیر چلے گئے. تو وہ ان کے ہاتھ پہ ڈنڈا تھا, وہ ڈنڈا کھڑک 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 کرتے کرتے جو ہے وہ اسٹیج پر پہنچ گئے. تو عیسائیوں نے پوچھا بابا جی تسی کون ہو, کیڑے واسطے آئے ہو تسی, تو تم کون, کس لیے آئے ہو یہاں پر؟ کہتے کہ میں جو ہوں نا وہ یسوع مسیح کا دادا ہوں. کیا بولا؟ یسوع مسیح کا دادا ہوں. تو عیسائیوں نے کہا دادا کہاں سے آ گیا؟ ان کا تو دادا تھا ہی نہیں. کہا کہ جب دادا نہیں تھا تو پھر باپ کہاں سے آیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا کیا, یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں ان کو, تو باپ ہوا نا پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک. تو کہہ رہے کہ جب دادا نہیں ہے تو باپ کہاں سے آ گیا؟ اسی وقت مسلمان جو ہے وہ مناظرہ جیت گئے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے عزیزوں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ الفاظ لفاظیاں دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو شریعت کہتی ہے. میں نے بتایا نا کہ دلیل وہ بھی ہوتی ہے کہ جو میں اور آپ بولتے ہیں, لیکن وہ دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی. دلیل کی حیثیت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے. تو فرمایا کہ کیا ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو اس پہ ہمارے باپ دادا چلے ہیں, اور تم ہمارے نزدیک جو ہے ہمیں لگتے ہو کہ بہت زیادہ ہی کچھ جو ہے بردبار نظر آ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم, تم نے دیکھا کہ میں واضح دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں.
ہر نبی دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، بغیر دلیل کے بات وہ نہیں کرتا۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بڑا زبردست قسم کا رزق دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ شعیب علیہ السلام غیر معمولی سرمایہ دار تھے، غیر معمولی سرمایہ دار تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑے سرمایہ دار تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ نے ان کو مال دیا ہوا تھا، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو مجھے بڑا زبردست قسم کا رزق دیا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے میں تمہیں روکوں میں اس چیز کا ارتکاب کروں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیت ہے، ایمان والوں وہ بات کہتے کیوں ہوں جو خود کرتے نہیں؟ پہلے خود کرو اور پھر اس کے بعد اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کرو یا اس بات کی جو ہے وہ آگے پہنچاؤ۔ اور قرآن مجید سورہ بقرہ میں یہود کے قول کے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ یہود کیا کرتے تھے کہ لوگ تو برائیوں سے روکتے تھے لیکن خود نہیں بچتے تھے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کیا کرتے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو ایسا نہ ہو، تو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں تو جو ہے وہ ما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه، کہ میں کیسے تمہیں اس چیز کا وہ کر سکتا ہوں کہ جس کا میں خود ارتکاب کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو استطاعت چاہتا ہوں، استطاعت کے مطابق اصلاح چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مبلغ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ کرے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لگا ہوا ہے اور بالکل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر پھر جو ہے وہ طاقت ہی نہ رہے تبلیغ کی، نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور تقوی کے حوالے سے بھی یہی فرمایا گیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے، جتنی تمہاری اندر قوت ہے اتنا تم اللہ سے ڈرتے رہو، باقی پھر تمہاری قوتوں کو اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے تو توفیق اللہ ہی دیتا ہے، میری توفیق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دیتا۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے اگر نماز پڑھی ہے تو یہ آپ کی اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے اور آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ساری توفیق جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر وہ کسی سے توفیق سلب کر لے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ نے فرمایا کہ صحت کو جو ہے وہ بیماری سے پہلے، اس کے بیماری کے آنے سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام کرتا رہتا ہے، دین کی دعوت دیتا رہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کسی دور کے اندر کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے ہی ایسے بہت سارے جو ہے وہ لوگ نظر آئے کہ وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، کام پر کام کیے جا رہے ہیں، ایک دم سے جو ہے وہ اٹیک ہو گیا، ایک دم سے فالج ہو گیا، سارا کام رہ گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ دیکھیں نا، جب اذان ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں اذان میں؟ جب وہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ اور کامیابی کی طرف، ہم کیا کہتے ہیں جواب میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی شخص بھی نیکی کو اختیار نہیں کر سکتا اور برائی سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ تو فرمایا وما توفیق الا باللہ، اور توفیق تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت والیہ انیب، اور اسی پر میں نے توکل کیا ہے۔ انسان کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اسباب جو ہے اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایسا نہیں ہو کہ اسباب کے اوپر توکل کر لیا جائے۔ توکل کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ نے ایک دوائی اتاری، آپ نے ایک میڈیسن اتاری، آپ نے وہ دوائی تو اتار لی، لیکن آپ کا یقین اس دوائی پر نہیں ہونا چاہیے، یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ میرا اللہ چاہے گا تو مجھے شفا ملے گی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بچا لو، ڈاکٹر بچا لو، ڈاکٹر بچا لو۔ ڈاکٹر کہاں سے بچا سکے گا؟ بچانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا کوئی مخلوق
کسی کو نہیں بچا سکتی. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. فرمایا کہ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس کا ہرگز مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے. تم میری مخالفت کر رہے ہو، پتہ چلا کہ میری مخالفت کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے. ما اصاب قوم نوح، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا. او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا. او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. یہاں پر شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نبی کی مخالفت مت کرو. نبی کوئی بھی ہو، چاہے وہ وقت کا نبی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی شخص بھی اگر نبی کی مخالفت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے. قرآن مجید نے سورہ نور کے اندر سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ چاہیے کہ وہ لوگ ڈرتے رہیں اس بات سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں. ان تصیبہم فتنہ، اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالیٰ ان کو کسی درد دینے والے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دیں. فتنے میں مبتلا ہونا اور درد دینے والا عذاب، فتنے میں مبتلا ہونا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے اندر کسی نہ کسی عذاب کا مزہ چکھا دے گا. آپ مخالفت کرنے آئے ہو، آپ مخالفت کر رہے ہو، آپ اللہ اور رسول کی بات کی مخالفت کر رہے ہو، آپ دین کی مخالفت کر رہے ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو. بچتے رہنا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسمک کا، کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام جو ہے نا حزنن ہے. حزنن عربی کے اندر حزنن اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو جگہ جو ہے وہ سخت قسم کی جگہ ہو. سخت جیسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کے اندر سے کوئی بیل بوٹی کوئی پیڑ پودا نہ ہوگے، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں حزنن. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام حزنن نہیں ہے، تمہارا نام سہلن ہے، نرم دل زمین، آسان زمین. اس نے کہا کہ میں اپنے نام کو نہیں تبدیل کروں گا. کیا کہا؟ میں اپنے نام کو تبدیل نہیں کروں گا، میرا وہ نام جو میرے آبا و اجداد نے رکھا ہے میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا اس کو فرمایا کہ تو اپنا نام تبدیل کر لے، یہ نام اچھا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے، دین اسلام نے ہر کسی کو وہ نام رکھنے کی اجازت دی ہے کہ جس کے معنی اچھے ہوں. ہمارے یہاں ناموں کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے مطالب کیا ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی میڈیا پہ اوپر جو ہے کوئی نام جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اور اچھا لگ رہا ہے تو وہ ہمارے اپنی بیٹیاں یا اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور بسا اوقات پہلے تو یہ، بلکہ اب بھی یہ ہوتا ہے کہ نام کا مطلب پتہ نہیں ہوتا. ایک قبرستان کے اندر جو ہے نا وہ جانا ہوا تو آپ بڑی حیرت کریں گے. قبرستان پہ لکھا ہوا تھا، ایک خاتون کی جو ہے وہ قبر تھی، لکھا ہوا تھا زانیہ بیگم. کیا لکھا ہوا تھا؟ زانیہ بیگم. اب زانیہ زنا سے نکلا ہے، زنا کرنے والی بیگم. اب چونکہ عربی ورڈ ہے اور میجورٹی جو ہے ہمارے ہاں یہ نہیں سمجھتی کہ اس عربی کا مطلب کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ نام جو ہے نا اچھے نام رکھنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبد الرحمن اور عبداللہ نام بڑا پسند ہے. بندہ اللہ ہی کا ہے، بندہ اور کسی کا نہیں ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے، عبد الرحمن اور عبداللہ. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے. تو فرمایا کہ ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح،
جو حود علیہ السلام، جو نوح علیہ السلام اور جو صالح علیہ السلام کی جو قوم پر جو عذاب اترا ہے وہ تم نے دیکھا ہے. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی تم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کتنی فصیح اور بلیغ باتیں سیدنا شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں. ہر نبی اپنی قوم پر عزیز طالب علم حجت کو پوری کرتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے، قوم مانے نہ مانے وہ اس کا الگ میٹر ہے. جو قوم مان لیتی ہے عذاب سے بچ جاتی ہے، اور جو قوم نبی کی بات نہیں مانتی عذاب سے دو چار ہونا پڑتا ہے. فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرُوا، اور استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے بخشش طلب کرو. بیٹھ بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگو. آج ہمارے ہاں عزیز طالب علموں بڑا مسئلہ ہے، ہر کوئی یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ یار رزق کے اندر جو ہے وہ فراوانی ہو جائے، ہے نا. آج ہر مسئلہ، ہر آدمی کا یہ مسئلہ ہے، رزق کے اندر کشادگی نہیں ہے، رزق کے اندر تنگی ہے، رزق بڑھ جائے. آئے میں آپ کو رزق کے بڑھانے کے جو ہے ایک کتاب اور سنت سے 5 نسخے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ان 5 چیزوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ رزق جو ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے دہانے کھول دے گا. پہلا رزق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار کو لازم کر لے. یاد کیجئے قرآن مجید کے اندر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی، یمددکم باموال و بنین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے حوالے سے بھی تمہیں برکت دے گا اور تمہارے مالوں کے بھی حوالے سے. تو استغفار کثرت سے کریں. اور دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے، جو سب سے بڑا کام ہے، تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا، جب آپ اکیلے میں ہوں تب بھی اور جب آپ لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی. اور تیسرا کام کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمر میں اگر کوئی اضافہ چاہتا ہے اور رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ رشتہ داروں سے جن سے تعلقات توڑے ہوئے ہوں ان رشتہ داروں سے جو ہے وہ تعلقات جوڑ لے، صلہ رحمی کرے. اور اس کے علاوہ وہ کیا کرے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے. یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کام سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رزق کے اندر کثیر برکت دے دے گا. ان ربی رحیم ودود، اور بے شک میرا رب جو ہے بڑا رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر. اور ودود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. ودود کہتے ہیں محبت کرنے والا. قالوا یا شعیب، اور انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول وان لنراک فینا ضعیفا، ہم اس پہ بہت سی باتیں نہیں سمجھتے، ہمیں آپ کی باتیں پلے ہی نہیں پڑتی. کون کہہ رہی ہے؟ یہ قوم کہہ رہی ہے. جبکہ شعیب علیہ السلام کھول کھول کر جو ہے یہ بتا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شعیب علیہ السلام کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. بس آپ ہم ایسا کرتے ہیں نا، بہانہ بنا دیتے ہیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں، اوپر سے گزر رہی ہے. کیوں؟ کہ یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی. جبکہ یہ بات کو سگ رہے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، وہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ضد و ہٹ دھرمی. فرمایا وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے اندر ایک بڑے ہلکے پھلکے آدمی ہیں، کمزور سے آدمی ہیں. یعنی ہماری طرح کوئی ٹور والا بندہ ہو، ہماری طرح کوئی جو ہے وہ طاقت والا آدمی ہو تو بات بنتی ہے. اب آپ کمزور سے ہیں اور آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اپنے دین کی، تو ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی.
کیا کہہ رہے ہیں؟ ولولا، یہ بھی بہانہ ہے، بہانہ ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ ولولا رحتک لرجعت، یاد رکھے کہ نبی جو ہوتا ہے نا قوم کا، وہ کبھی بھی اپنی قوم سے گاڑی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ وہ حجت پوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہمیشہ نبی ایک تو ان کی زبان کے اندر بات کرے گا، ایسے نہیں ہے کہ سامنے بیٹھنے والے جو ہے وہ عبرانی بول رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ کسی اور زبان کے اندر بات چیت کرے، نہیں، ہمیشہ ہر نبی جو بھی جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے بلسان قوم ہی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی قوم کی زبان میں ہم بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر اس لیے بھیجا کہ آپ سے سمربی تھے، بنو اسماعیل سے آپ کا تعلق تھا، یہود اسی لیے جلس ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں رسول نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی زبان میں آپ بات چیت کرتے تھے، اور اس وقت سب سے جو ہے اچھی زبان عربی کے اندر اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے وہ قریش کی زبان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، یہ قرآن جو ہے وہ 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، جتنا جو آسانی سے ہو سکے پڑھیں، وہاں قبیلے تھے مختلف۔ اب یہ 7 لہجے کیا ہیں؟ ایک تو قرأت یہ ہے قرآن مجید کی، مالک یوم الدین، کیا ہے یہ؟ مالک یوم الدین، اور ایک قرأت ہے ملک یوم الدین، ایک یہ بھی قرأت ہے، یہ قرأت ہے مختلف۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ مالک قیامت کے دن کا، اور ملک کا مطلب کیا ہے؟ شہنشاہ قیامت کے دن کا۔ معنوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، معنوں کے اندر گھٹوتی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو قریش کی جو زبان تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بعثت بکلمۃ جوامع، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب جامع کلمات کیا ہے؟ کہ بات الفاظ تھوڑے